ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 10 حدیث دیگراں۔ کیمپ نمبر 44 میں 3 طرح کے قیدی تھے۔ ایک وہ جو مارچ 71 کے ہنگامے میں بچ گئے، دوسرے وہ جو دسمبر کی جنگ میں پکڑے گئے، اور تیسرے وہ جو 16 دسمبر کے بعد معاہدہ جنگ بندی کے تحت اسیر ہوئے۔ مارچ کے پرآشوب دور کی یادگار 6 افسر تھے جو برہمن باڑیا، چٹاگانگ اور کشتیہ میں باغیوں کے ہاتھ چڑھے، لیکن گولی کا نشانہ بننے کی بجائے بھارتی مہمان نوازی کا ہدف بنے۔ ان کی جاں بخشی کی اصل وجہ تو رب کریم کا فضل و کرم تھا، لیکن باغیوں نے اسے افسروں کے دیرینہ حسن سلوک سے منسوب کیا۔ ان اسیروں میں 2 لیفٹیننٹ کرنل، ایک میجر، ایک کیپٹن، ایک لیفٹیننٹ اور سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ انہیں جب مشرقی پاکستان میں مختلف مقامات سے سمیٹ کر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا تو نئے آقاؤں نے انہیں گرفتار بلا ہونے کا سبب یہ بتایا کہ تم لوگ پاسپورٹ اور ویزا کے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انتہائی شوق میں بھارت چلے آئے، لہٰذا تم مداخلت بے جا یا غیر قانونی داخلے کی زد میں آ گئے۔ واہ رے بھارت تیری ہیلا سازی۔ جنوری 72 میں جب دوسرے قیدی پہلی بار سینٹرل جیل آگرہ پہنچے تو وہ مارچ 71 کے غم گساروں کو ان کی دگرگوں حالت کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ وہ باور ہی نہ کر سکتے تھے کہ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے پاکستانی افسر بھی ہو سکتے ہیں۔ بعد میں جب ان خزاں رسیدہ افراد نے اپنا اپنا تعارف کرایا تو ان کے پرانے آشنا ان کی دھندلائی ہوئی آنکھوں، زرد چہروں اور سفید بالوں میں چھپے ہوئے مانوس نقوش تلاش کرنے لگے، لیکن انہیں پہچاننے میں ان کے خد و خال کی بجائے ان کی آواز سے مدد ملی۔ اگرچہ ان کی آواز بھی اب جسم کے ساتھ ساتھ نحیف ہو چکی تھی، پھر بھی ان کے لہجے، تلفظ اور انداز بیاں میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی تھی۔ نئے اسیر انہیں پہچان کر خوش بھی ہوئے اور ناخوش بھی۔ ناخوشی کی وجہ ان کی خستہ حالی تھی اور خوشی کا باعث ان کا باقاعدہ حیات ہونا۔ مارچ میں گرفتار ہونے والے گروہ کے سب سے سینئر رکن لیفٹیننٹ کرنل ملک نے تعارفی گفتگو کے دوران بتایا کہ قید و بند کے ابتدائی ایام میں مجھے قید تنہائی کے علاوہ ہتھکڑیوں میں بھی رکھا گیا، یہاں تک کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کافی دنوں بعد ایک باریش سنتری کو مسلمان جان کر نماز کی اجازت مانگی تو اس نے ایک ہاتھ کی کلائی سے ہتھکڑی اتار لی، لیکن ساتھ ہی دوسری کلائی والا ہتھکڑی کا سرا کس کر اپنی پیٹی سے باندھ لیا۔ ملک صاحب نے اسی حالت میں بارگاہ عزتی میں سجدہ دیا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سجدہ ان کی ساری نمازوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اسے ایک سجدے نے بندہ اور بندہ نواز کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا کر دیا کہ وہ امید و بیم اور یاس و حسرت کی دیواروں سے نکل کر رجائیت کی ایسی بلندیوں پر جا کھڑے ہوئے جہاں وہ بھارت کے طرز عمل سے بے نیاز ہو گئے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کرنل صاحب بظاہر سادہ لوح لیکن در حقیقت بڑے کائیاں تھے۔ وہ برہمن باڑیا سے لے کر آگرہ تک بھارتی منکر نکیر کے جھانسے میں نہ آئے۔ وہ ان کا ہر وار نہایت سادگی سے بے اثر بنا دیتے اور جو فکر ان کو پھانسنے کے لیے کہے جاتے ان میں خود بھارتی افسروں کو پھنسا دیتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ بتاتے ہوئے کرنل صاحب نے کہا کہ ایک بھارتی افسر تفتیش نے پہلی نشست ہی میں اوچھا وار کیا۔ کرنل صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کرنل صاحب نے فوراً گرفت کرتے ہوئے الٹا سوال کر دیا، برخوردار کیا تمہارے ملک میں مہمانوں کو جیل میں رکھنے کا رواج ہے؟ بیچارہ لاجواب ہو گیا۔ آئیے اب دسمبر کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے ڈاکٹر صاحب سے ملیے۔ یہ لکشم ضلع نواکھلی میں لڑائی کے عین عالم شباب میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے تھے۔ لکشم سے آگرہ تک کا سفر خاصا طویل ہے۔ جیل میں پہنچ کر ان پر جو گزری اس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ سب سے پہلے جیل میں آئے اور انہیں چھوٹی بیرک یعنی VIP لاج میں تنہا بند کر دیا گیا۔ چند روز قید تنہائی میں گزار کر ان کا جی اکتا گیا تو انہوں نے آہ سحر گاہی کو ساتھ ملا کر دعا کی، اے باری تعالیٰ، اے مالک کونین، اے قادر مطلق،
تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اس قید تنہائی سے نجات دے یا کوئی ہم نشیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے بندے کی فریاد سنی اور چند دن بعد ایک نہیں سینکڑوں ہم نشیں بھیج دیے۔ کون کہتا ہے اللہ اپنے بندوں کی نہیں سنتا؟ اب 16 دسمبر کے بعد اسیر ہو کر آگرہ جانے والوں کا حال سنیے۔ ڈھاکہ سے آنے والے میجر خان نے کہا کہ تم تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جرنیلوں کے ساتھ چلے آئے، لیکن تمہارے بعد رنج و علم کا جو سفر ہمیں کرنا پڑا وہ ساری عمر یاد رہے گا۔ سفر سے پہلے شام کو کہہ دیا جاتا کہ رات 2 بجے تیار رہنا۔ ہم بستر کی رسی اور ذہن کی تنابیں کس کر آدھی رات ہی کو اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ آدھی رات اور آدھا دن یوں زحمت کشے انتظار رہتے، لیکن کہیں سے حکم سفر نہ ملتا۔ سپہر کو کوئی بھارتی کرندے آتے جاتے کہہ جاتے کہ روانگی آج نہیں کل ہوگی، اس لیے آج رات 2:30 بجے تیار رہنا۔ پھر وہی تیاری، وہی ذہنی تناؤ، وہی بے قراری اور بالآخر وہی مایوسی۔ ذہنی ایذا رسانی کی یہ ادا کئی روز جاری رہی۔ انتظار بسیار کے بعد ایک دن کوچ کا وقت آ ہی گیا۔ ہر ایک نے اپنا اپنا رخت سفر صلیب کی طرح کندھے پر اٹھایا اور ریلوے اسٹیشن ڈھاکہ چھاؤنی کی طرف پیدل چل دیا۔ بھارتی گارڈ دونوں طرف ساتھ ساتھ مارچ کرتی اور بھارتی افسر جیپوں میں سوار اس مارچ کی نگرانی کرتے۔ ڈھاکہ چھاؤنی سے نارائن گنج گھاٹ پہنچنا تھا، جس کے لیے ڈھاکہ شہر سے گزرنا ناگزیر تھا۔ بنگلہ دیش کی عمر ابھی بمشکل 1 ماہ تھی۔ وہ نوزائیدگی کے عالم میں چیخ چلا رہا تھا۔ اس کے شور و شغب نے گالیوں اور تانوں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جب آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی گاڑی ڈھاکہ شہر سے گزری تو پٹڑیوں کے دونوں جانب مشتعل ہجوم نے سنگ و خشت اور الزام و دشنام کی بارش تیز کر دی۔ اس پتھراؤ میں جسم کے سوا ہر شے زخمی ہوئی۔ یہ قافلہ نارائن گنج گھاٹ سے مقامی کشتیوں اور لانچوں میں غروب آفتاب کے وقت روانہ ہوا اور کریاؤ بازار سے ہوتا ہوا کوئی 24 گھنٹے میں مومن گھاٹ پہنچا، جہاں سے 3 میل پیدل چل کر فرید پور جانا تھا۔ یہ مختصر سفر طے کرنے میں یوں تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن یہ سفر زندگی کا طویل ترین سفر ثابت ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں کے ساتھ سوچ اور ندامت کے بھاری پتھر بندھے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھانا زیست کی ایک تلخ گھڑی ٹالنے کے مترادف ہے۔ یہ سفر بھی دیدنی تھا۔ آگے آگے پاکستانی قیدی دھول اڑاتے اور خاک چھانتے جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی نے اپنا اثاثہ چھوٹی سی پوٹلی کی صورت میں بغل میں دبوچ رکھا تھا اور کسی نے کمبل نما بستر کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس قافلے کے پیچھے پیچھے بھارتی سپاہی تھے جو انہیں ہانکے جا رہے تھے۔ وہ انہیں تیز تر چلانے کے بہانے کبھی رائفل کے بٹ اور بوٹوں کی ٹھوکریں مارتے اور کبھی تانا و تشنی کے نشتر چبوتے۔ ارد گرد بنگالی مرد و زن ڈھاکہ سے روانگی کا منظر دہرا رہے تھے۔ جاڑے کا ڈوبتا سورج اپنی پرآشوب آنکھوں سے یہ منظر مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ پھیلتی شفق کے پرتاؤ میں انسانی ڈھانچے گرد آلود خاکوں میں بدل رہے تھے۔ ان ڈھانچوں کے پیٹ بھوکے اور لب سوکھے تھے۔ یہ عجب شام غریباں تھی۔ اتنے میں ایک مرد مومن نے رسی میں لپٹا ہوا بستر بارے اسیاں کی طرح پرے پھینکا اور قبلہ رو ہو کر شام کی اذان دینے لگا۔ اس کی آواز میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا جادو بھر دیا تھا کہ جو ہی اللہ اکبر کی فلک شگاف صدا بلند ہوئی، فضا میں ایک ارتعاش پیدا ہوا۔ آواز ہوا کے دوش پر کانوں سے ٹکرائی اور سیدھی دلوں میں اتر گئی۔ فضا تھر تھرانے لگی اور سننے والوں کے دل دہلنے لگے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نعرہ حق باطل کی طرح آوازوں پر چھا گیا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ تیمم کر کے امام صاحب کے پیچھے صف بستہ ہو گئے۔ بے ہنگم ہجوم نے ایک منظم جماعت کی صورت اختیار کر لی اور امام صاحب نے نہایت خضوع و خشوع سے قرات شروع کی۔ شام کے سناٹے میں یہ آواز بجلی کی لہروں کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ ہندو ششدر کھڑے تھے، بنگالی ایک ایک کر کے سرکنے لگے، اور جب با جماعت نمازیوں نے سلام پھیرا تو گرد و پیش سے ذلت کے بادل چھٹ چکے تھے۔ بےہودہ نعرہ بازی دم توڑ چکی تھی۔ فضا خاموش تھی اور نمازیوں کے پرتلاطم دلوں میں ایک صبر، ایک تشکر، ایک ٹھہراؤ اور ایک سکون آ چکا تھا۔ فرید پور ریلوے اسٹیشن پر گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے 3-4 روز کے زیادہ راہ کے طور پر کچی پکی روٹیاں بوریوں میں بند کر کے اور ابلی ہوئی پتلی دال بالٹیوں میں ڈال کر مسافروں کے حوالے کر دی گئی۔ گاڑی کے ڈبے غلیظ اور اس کے محافظوں کی زبان غلیظ تر تھی۔
ایک صاحب نے اس گندگی اور بد نظمی پر دبی زبان میں تبصرہ کیا تو ایک سردار جی بولے، تسی کی گلاں کردے ہو؟ آپاں تہانوں ککڑاں طرح ڈبے چ پا کے انڈیا پہنچا دینا ہے، تسی ذرا ویکھو تے صحیح۔ اور واقعی جب گاڑی چلی تو اس کی کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر کے ڈربہ بنا دیا گیا۔ ان نیم تاریک ڈربوں میں قیدی اپنے اپنے نئے قفس کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی 8 پہر گزرنے نہ پائے تھے کہ دال چپاتیاں بدبو چھوڑ گئیں۔ انہیں کھانا تو درکنار، ڈبے میں ان کی موجودگی ناقابل برداشت ہو گئی، لیکن راہ فرار کوئی نہ تھی۔ قہر درویش پر جان درویش، سفر جاری رہا۔ پبنا سے آنے والے میجر جنجوا نے بتایا کہ ایک ایسے ہی ذلت آمیز سفر پر روانہ ہونے سے چند روز پہلے ان کا ایک نوجوان پبنا کے عارضی کیمپ سے بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ دھرتی کا سینہ تنگ نہیں، یہیں کہیں روپوش ہو جاؤں گا، لیکن تھوڑی ہی دور وہ دیہاتیوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ خلاف توقع انہوں نے اسے بوٹی بوٹی کرنے کی بجائے بھارتی افسروں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مکتی باہنی کے چند آزادی پسند جیالوں کو بلا کر کہا، اسے ادھر لے جاؤ اور بھاگنے کا مزہ چکھاؤ۔ اگلے روز جب اس مفرور کو واپس کیمپ میں لایا گیا تو وہ نیم بے ہوش تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا، اور جہاں جہاں سے خون رس نہ سکا وہیں جم کر نیلا ہو گیا۔ اس کے بازو ٹوٹ چکے تھے اور ناخن انگلیوں سے نوچ لیے گئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ ناخن سے گوشت جدا نہیں ہوتا؟ باقی ساتھی اس نیم مردہ مجاہد کو اپنے ساتھ لے کر بھارت روانہ ہو گئے۔ پبنا سے روانگی کا منظر ڈھاکہ والے منظر سے ملتا جلتا تھا۔ دھرما نگر کے راستے کو میلا سے آنے والے کیپٹن شیخ کا کہنا ہے کہ راستے میں ان کی ٹرین کے 2500 مسافروں کو خشک راشن دیا گیا تاکہ وہ بوقت ضرورت پکا سکیں۔ پہلے تو اس دور اندیشی کی داد دینے کو جی چاہا، لیکن جب گاڑی چل پڑی اور چلتی ہی رہی تو خیال آیا کہ چلتی گاڑی میں کھانا پکا کر کھانا کیا مانی؟ کیا ہمیں بچے سمجھ کر خشک راشن کا کھلونا دے کر بہلایا گیا ہے؟ آخر 48 گھنٹے بعد ایک ویران سی جگہ پر گاڑی رکی اور 2 گھنٹے کے اندر اندر کام و دہن کی خدمت سے فارغ ہونے کا حکم صادر ہوا۔ 2500 آدمیوں کے لیے کھانا پکانا اور تقسیم کرنا اور کھانا فقط 2 گھنٹے میں، اس کرم سے بہتر تھا کہ کرم نہ کرتے۔ کھانا پکانے کے لیے یونٹوں کے باورچی ساتھ تھے، اور ان میں سے بعض دور اندیش باورچی اپنے دیگچے بھی اٹھا لائے تھے، کیونکہ ان کے پاس ساتھ لانے کو اور کچھ نہ تھا۔ لیکن اصل مسئلہ دال ابالنے کا نہیں بلکہ چپاتیاں پکانے کا تھا، کیونکہ لوہے کے توے یا تنور وغیرہ کا نام و نشان نہ تھا۔ بھارت کی طرف سے اس کام کے لیے ایک نالی دار چادر مہیا کی گئی جس پر چپاتیاں پکانے کی کوشش کی گئی۔ آٹے کا جو حصہ چادر کے گرم بل پر پڑتا فوراً جل جاتا، اور جو کم گرم بل پر پڑتا کچا رہ جاتا۔ روٹی اتارنے سے پہلے ہی خام اور پختہ حصوں میں بٹ جاتی۔ بھلا کچے اور پکے کا کیا میل؟ جس کسی کے ہاتھ جو حصہ آیا اس نے منہ میں ڈالا، نلکے سے منہ لگایا اور پانی کی دھار کی مدد سے اسے حلق سے نیچے اتار دیا۔ یوں ڈنر 2 گھنٹے میں تمام ہوا۔ فینی سے آنے والے لیفٹیننٹ چودھری نے بتایا کہ وہ جتنے دن تلیامورا اگرتلا کے عارضی کیمپ میں رہے، سخت قحط سالی اور بدحالی کا شکار رہے۔ الگ الگ کیج میں افسروں اور جوانوں کو ایک ایک چپاتی فی کس دی جاتی۔ اکثر اس شرح سے بھی روٹیاں پوری نہ ہوتی اور آخری آدمی محروم رہ جاتے۔ کسی کے ہاتھ چپاتی آتی اور کسی کے ہاتھ فقط قناعت کا دامن۔ کئی ہمدرد لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے روٹی مروڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کی اور ہاتھ لمبا کر کے آدھا حصہ باڑ کے پار دوسرے ہم وطنوں کو دے دیا اور خود آدھی روٹی پر اکتفا کیا۔ ایسے میں نان جمی کا یہ حقیر ٹکڑا دولت جم موقع سے بڑھ کر تھا۔ رنگ پور کی طرف سے آنے والے کیپٹن سید نے بتایا کہ مشرقی پاکستان سے منتقلی کے وقت اس کے دل میں آئی کہ کیوں نہ اسیری کے بندھن مضبوط تر ہونے سے پہلے ہی کوشش فرار کی جائے۔ اس نے ہمت باندھی اور بھاگ نکلا۔ ساتھی سمجھے لو چند دنوں میں پاکستان پہنچ جائے گا، لیکن قسمت کا مارا بھارت کے وسیع پیٹ کی انتڑیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ پکڑا گیا۔ اس کو جو سزا ملی اس کی مختصر رویداد خود انہی کی زبانی سنیے۔ مجھے پہلے تو خوب زد و کوب کیا گیا اور کئی روز قید تنہائی میں رکھا گیا اور کھانے پینے کو کچھ نہ دیا گیا۔ بھاگنے کی ناکام کوشش کے بعد یہ سب کچھ متوقع تھا، لیکن جب مجھے سرے بازار رسوا کیا گیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میرے کپڑے اتروا کر منہ کالا کر دیا گیا اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر شہر کے بارونق بازاروں میں پیدل پھرایا گیا۔ سرکاری طور پر رائفلوں کے کندھوں
اور سنگینوں کی نوک سے تواضع کی گئی اور شہریوں کی طرف سے گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ بازاری غلاظت مجھ پر پھینکی گئی۔ یا خدا، گنہگار ہوں، کافر تو نہیں ہوں۔ کیا جنیوا کنونشن میں ناکام مفرور کی یہی سزا ہے؟ جیسور سے آنے والے میجر آغا نے بتایا کہ جب وہ آگرہ اسٹیشن پر اترے تو وہاں ایک بڑا ہجوم نظر آیا، لیکن یہ ہجوم بنگلہ دیش کے ہجوم سے قطعی مختلف تھا۔ یہاں لوگ دیکھتے زیادہ اور بولتے کم تھے۔ اپنے ہم وطنوں پر اپنی برتری کی دھاک بٹھانے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل گھنپتی نے سب پاکستانی افسروں اور جوانوں کو پلیٹ فارم پر کھڑا کر کے گالیاں دینی شروع کر دی۔ پھر حکم دیا کہ پلیٹ فارم پر بیٹھ جاؤ اور سر کو جھکائے رکھو، گویا اس ملک کی رسم ہے کہ کوئی مسلمان سر نہ اٹھا کر چلے۔ لیکن جنہوں نے سر جھکانے کی بجائے سر کٹوانے کی تربیت لی ہو، وہ ایسے احکام کی تعمیل کیسے کرتے؟ ان کی حکم عدولی سے گھنپتی اپنی گھن سے لبریز زبان کو کتے کے دم کی طرح تیز تیز چلانے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ مسلح گارڈ کی موجودگی میں کوئی بھی آگے بڑھ کر اس کی زبان نہیں کھینچ سکے گا۔ اس نے چنگاڑتے ہوئے کہا، تم ہو، تم ہو، تم نے بنگلہ دیش میں غیر انسانی مظالم ڈھائے ہیں، اس کے بعد تم کسی انسانی سلوک کے مستحق نہیں رہے۔ نیچے دیکھو، اہم کو نیچے دیکھو۔ تم ذلت و رسوائی کی مختلف منزلوں سے ان گزرنے والوں سے میں نے پوچھا کہ کہیں بھارت کے عام مسلمانوں کا رد عمل بھی دیکھنے میں آیا؟ ایک نے جواب دیا، ہاں، جب ہم یو پی کے ایک غیر معروف اسٹیشن پر رکے تو چند مسلمان ملے، مبہوت، ششدر، چند ایک آبدیدہ۔ ایک نے موقع پا کر کہا کہ پہلے جب بھی ہم پر فرقہ وارانہ فسادات کے بہانے ستم ڈھائے جاتے تھے، ہماری نگاہیں پاکستان کی جانب اٹھتی تھی اور ہم سمجھتے تھے کہ مضبوط پاکستان کی بغل میں رہ کر بھارت کو مسلمانوں کی نسل کشی کی ہمت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب بھی ہم پاکستان ہی کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہاں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط اور طاقتور بنائے۔ میرے اس جملہ معترضہ کے بعد میجر آغا نے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ جب ہم آگرہ اسٹیشن سے جیل پہنچے تو ہمیں ڈھور ڈنگروں کی طرح خالی بیرکوں میں بند کر دیا گیا، جہاں نہ بستر تھا، نہ چارپائی، نہ کمبل تھا، نہ رضائی، نہ کھانا تھا، نہ پانی، بس جنوری کی یخ بستہ بیرکوں کے ٹھنڈے فرش تھے، اور ہم سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لپٹتے اور کبھی اٹھ کر پیٹی کرنے لگتے، جب تک بھوکے پیٹ کے ساتھ اچھلتے کودتے رہتے، سردی پاس کھڑی تماشا دیکھتی رہتی، اور جو ہی ہم تھک کر بیٹھ جاتے ہمیں آ دبوچتی۔ میجر راجہ جو دوسرے اسیروں کے ساتھ اولین قافلے میں جیل پہنچے تھے، ان کا کہنا تھا کہ شروع میں جیل میں کھانا تقسیم کرنے کا انتظار نہایت ہتک آمیز تھا۔ رواج یہ تھا کہ بھارتی عملہ بالٹی میں دال اور ٹوکرے میں روٹیاں لدوا کر کیج کے دروازے پر لے آتا۔ ہر افسر کیج کے اندر سے اپنا میس ٹین آگے کرتا اور جو کچھ اس میں نازل ہوتا بصد شکر قبول کر کے واپس اپنی جگہ پر آ کر کھانے لگتا۔ جو دروازے پر دیر سے پہنچتے اس نعمت سے محروم رہتے۔ 118 افسروں کے اس کیمپ میں بے شمار داستانیں تھیں۔ داستانیں کیا تھیں، زخم جگر تھے جو اب کچھ کچھ مندمل ہونے لگے تھے۔ میں نے ان سب کو کرید کر زخموں کے منہ کھولنا مناسب نہ سمجھا۔ بس انہی دو چار لوگوں کی زبانی مشرقی پاکستان سے سینٹرل جیل آگرہ تک کے سفر کا حال سن کر اندازہ کر لیا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سرے بازار۔